بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کے کتب سے پیش کیا ہے، واضح طور پر کیا پیش کیا ہے کہ ان کی امی عائشہ وہ کام کرتی تھی جو قرآن کے خلاف ہے. ابھی میں نے قرآن دکھایا، ابھی میرا جو ٹرن تھا میں نے قرآن دکھایا. قرآن نے فرمایا کہ تمام رضاعت 2 سال ہے، اس کے بعد رضاعت. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے جامع ترمذی سے صحیح سند کے ساتھ کہ فطام کے بعد بچے کو دودھ سے الگ کرنے کے بعد اس کے بعد رضاعت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور سنت صحیحہ میں نے دکھا دیا، اور ان کی اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پہ غضب کیا تھا کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ. اس کے باوجود عائشہ رسول قرآن کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اجماع کی مخالفت اور حیا و عفت کی مخالفت کرتے ہوئے حکم دیتی تھی کہ جو شخص بڑا بھی اس سے ملنے آ جائے تو اس کی ابو بکر کی گھر والیاں، ابو بکر کی بیٹیاں، بہوئیں، پوتیاں اس کو پستان دے دیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پیالے سے دودھ پلاتے تھے. بھائی پیالے سے بھی دودھ پلایا جائے پھر بھی قرآن کی مخالفت ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتا. بھائی 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتا، پھر بھی یہ فسق ہے. اور دنیا میں کہاں پہ یہ رواج ہے کہ اگر مہمان آتا ہے تو اس کو بکری کا دودھ، گائے کا دودھ پلایا جاتا ہے، نہ کہ انسان کا دودھ. ابو بکر کے گھر میں لڑکیوں کی دودھ اس کو پلایا جاتا ہے. پھر یہ کہ ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ اس کو مہمانوں کو یہ لوگ ابو بکر والے پیالے میں دودھ پلاتے تھے. ایک بھی روایت دکھا دیتے نا. یہ صرف کہتا ہے کہ محرمیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دودھ دیا جائے. رضا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ان کو کیا کہا کہ رضا زرع سے مشتق ہے. زرع بولتے ہیں پستان کو ہے. اس شخص کتنا فراڈی آدمی ہے. کہتا ہے کتاب کافی میں حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھا پلاتے دے دیتے. اس کے لیے اس نے کہا کہ اس میں رضا کا لفظ ہے. جھوٹے آدمی، تمہیں شرم نہیں ہے؟ مولوی تم ادھر جھوٹ بولتے ہو، سپاہی صحابہ والے. یہ جو تم نے امام حسین علیہ السلام کی صفحہ نمبر 465 وفی حدیث آخر فی روایت اخرى ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان یؤتی بالحسین علیہ السلام فیلقمه لسانه فیمسه. امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈالتے تھے. امام حسین علیہ السلام انگوٹھے کو چوستے تھے. فیجتزع بہ، اسی سے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا انگوٹھے سے. ولم یرتضع من انثى، امام حسین علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. یہاں پہ کہاں لفظ آیا انگوٹھے کے لیے رضاع کا لفظ؟ جھوٹا آدمی. اور تم نے قاضی عیاض کے لیے قاضی عیاض کی جو عبارت نقل کی وہ قاضی عیاض کی عبارت ہے. پہلی بات، قاضی عیاض نے بالمجاز محرمیت کے لیے رضاع کا لفظ استعمال کیا ہے. وَإِلَّا رضاع کا لغوی معنی، شرعی معنی، حدیث میں معنی وہی ہے کہ وہ زرع سے مشتق ہے. زرع کا اس کا مطلب ہی یہی کہ پستان کسی کو دینا. اور تم جو کہتے ہو نا کہ خوئی نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو وہ حرام. یہ خوئی والے سے پوچھو نا، وہ منڈا ہے نا، منڈے سے جو مذاکر کرتے ہو، جو آپ جیسا وہ ان پڑھ ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا، اس منڈے سے پوچھ لینا. وہ جس جہاں جاتے ہیں ان سے مناظرہ کرتا ہے، وہ خوئی صاحب کو بڑی چیز سمجھتا ہے. ہمارے نزدیک خوئی جو ہے ایک معمولی سا طالب علم ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث الوجور بمنزلۃ الرضا. فتویٰ دیا اس نے. میں خوئی صاحب کو نہیں مانتا بھائی، اس نے دیا، اس سے پوچھو. میرا اس سے شیعہ علماء بہت ہیں دنیا میں، شیعہ علماء بہت ہیں. اگر کوئی شیعہ مولوی قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس سے عائشہ کا حیا اس سے ثابت نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی نا؟ الوجور بمنزلۃ الرضا، ان کے اپنے کتاب بخاری میں حدیث الخالہ بمنزلۃ الام. دیکھا یہ حدیث، خالہ بمنزلۃ الام. خالہ بمنزلہ ام ہے، خالہ بمنزلہ ماں ہے، والدہ ہے. کیا اس کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ام کا لفظی معنی جو ہے خالہ ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہوا. وجور کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے منہ میں وہ ڈال دے، دودھ ڈال دے. رضا کہتے ہیں کس سے؟ پستان سے دینا. یہ حدیث واضح طور پہ کہتا ہے کہ بھئی رضا جو ہے صرف پستان سے ہی ہے، لیکن اگر منہ میں بھی کوئی کب سے بھی ڈال دے اس سے بھی محرمیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو رضا نہیں کہیں گے. اچھا، اذا رضع الرجل من امرأة فحرمت عليه كل ولدها. اس حدیث کو انہوں نے لیا، کئی دفعہ اس کو جواب دے دیا، اس کے پاس کیونکہ کوئی دلیل نہیں، اس کو بار بار ذکر کرتا. اچھی طرح سے سن لے. اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کا دودھ پی چکا ہے تو اس کے سارے اولاد اس کے لیے حرام ہے. اب کہتا ہے اس میں بچے کا لفظ دکھاؤ کہ وہ جب وہ بچہ تھا. کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرینہ واضح ہے کہ اگر ایک مرد کسی عورت کا دودھ پی چکا ہے
جبکہ وہ بچہ تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جب کہ وہ بچہ تھا, کیونکہ ہر عاقل سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مراد وہی ہے, یہ اس کے بچپن کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہو چکا ہے 5 منٹ جی, آپ نے 7 منٹ لیے تھے. کنکلوژن کے لیے بھائی, کنکلوژن کے لیے آپ نے بات کی نا بیچ میں, اسی لیے وہ درمیان میں آپ نے انٹرپشن بھی کی تھی. چلے آپ 1 منٹ نہیں, کنکلوژن کے لیے ہم بھائی, کنکلوژن کے لیے کوئی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انہوں نے خود اپنا 10 منٹ سے 5 منٹ لیا تھا نا, اپنی مرضی سے. ٹائم ضائع ہوتا ہے کسی کا, ہاں انٹرپشن کریں تو ٹائم. اور تو میں نے سے کہا تھا کہ عبارت پڑھو نا سیدھی طرح سے, عبارت یہ غلط پڑھو. انہوں نے ایک اور بھی حدیث پڑھی تھی جس کا میں نے جواب دیا تھا کئی دفعہ. وہ حدیث یہ تھا, ارضعت غلامن, کہتے ہیں غلام تو 13 سال کو بھی کہتے ہیں. او بھائی, غلام 13 سال کو بھی کہتے ہیں, تازہ مولود کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں تازہ مولود کے لیے بھی آیا نا. آپ ثابت نہیں کر سکے. ہماری کتاب میں ایسی حدیث موجود ہے کہ بڑے کو دودھ دیا جائے. ایک عورت نے غلام کو دودھ دیا, غلام کو دودھ دیا, نے تازہ مولود کو دودھ دیا. وہ واضح بات, خود رضاء اس میں واضح دلیل ہے کہ وہ تازہ مولود کے لیے بات ہو رہی ہے. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, تو اب میرا آخری 1 منٹ میں سب دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی اپنی کتابوں میں, یا آپ دیکھو میرے عزیزوں, کہ ان کی اپنی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ ابو بکر کے گھر میں واضح طور پر قرآن کی مخالفت ہو رہی تھی, کہ کسی مسلمان, کسی کافر کے ہاں اس طرح نہیں ہوتی, کہ کسی مہمان کی خاطرداری اس طرح کیا جائے کہ اس میں گھر والیوں کا دودھ اس کو پلایا جائے. اس کو حیا نہیں ہے بھائی. یہ دنیا میں یہ ہنس رہا ہے, یہ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا؟ ہو گیا ٹائم شیخ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. میں ریپ اپ نہ کروں اپنی باتوں کو. 7 منٹ ہو گیا نا, ہو گیا, اور کیا کریں گے آپ؟ ریپ اپ ہو گیا نا, ریپ اپ نہیں ہوا, تکرار کر رہے ہیں, بار وہی باتیں ہیں, تکرار کر رہے ہیں. ریپ اپ میں تکرار ہی تو ہوتا ہے نا. تم دونوں نے جلدی ختم کیا, میرے حوالے بہت زیادہ تھے. یہ مناظرہ, یہ باغ کے ان دونوں نے ختم کیا, ٹھیک ہے نا. میں چاہتا تھا کہ 2-3 ٹرن مزید ہوں, کیونکہ میرے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں. میری اجازت سے نہیں ہوا کہ آخری ٹرن ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آخری ٹرن ہے, ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آخری ٹرن ہے. بات کافی, آپ تو بات پرانی کر رہے ہیں, نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں آپ. ساری بات پرانی کی آپ نے. وہ تو آپ پہ تو نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے, نہیں بات کون کرے, وہ تو ناظرین فیصلہ کریں گے, ناظرین فیصلہ کریں گے نا. وہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا, وہ تو آپ تو کہیں گے. وہ ہمارے علی معاویہ صاحب کو اچھا, معاویہ صاحب آپ ایک بات بتائیں, معاویہ صاحب آپ ایک بات بتائیں. آپ ابھی تک کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے کہ ابو بکر صاحب کے ہاں ان کے گھر میں کپوں میں عورتوں کا دودھ مہمانوں کو پلایا جاتا تھا. یہ فالتو بات کر رہے ہیں آپ. مہمانوں کو موضوع مناظرہ یہی ہے, رضائی کبیر موضوع ہے, کیوں وہ حدیث نہیں پیش کر سکے؟ مہمانوں کہاں پہ جاتا تھا؟ جو اما عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے ان کو پلا جاتا تھا نا. وہی مہمان تھے نا, جو ان کے پاس آتا تھا, دیکھنا ملاقات کی خواہش ہوتی تھی, ابو چاہتے تھے کہ ان کے پاس آ جائیں. ان کو کپوں میں کہاں پلایا جائے؟ آپ نے حدیث پیش کر سکا؟ کوئی نہیں پیش کر سکے نا. ابھی آپ کے پاس کوئی پڑھنا آ جائے, آپ اپنے گھر والیوں کا دودھ کپ میں پلاوائیں گے یا پستان سے پلوا دیں گے؟ ختم ہو گیا. سبحان اللہ, جواب نہیں دے سکا نا, جواب نہیں دے سکا نا. مجھے تعجب ہے یار. وہ سب نے دیکھ لیا یار. ٹھیک ہے امان صاحب, پھر اجازت چاہیں گے آپ سے. بھاگ جاؤ, بھاگنا. ابھی سوالوں کے جواب دے دو نا. ایک سوال تم کرو, ایک سوال میں کرتا ہوں. ایک سوال تم کرو, باغ سپاہی صاحب ہو گیا 2 گھنٹوں میں. اوہ سپاہی صاحب پھنس گیا. ایک سوال تم کرو, ایک سوال میں کرتا ہوں. ایک سوال تم کرو, ایک سوال میں کرتا ہوں. آپ نے فتویٰ لگا اسی موضوع پر, اور کیا کریں گے آپ؟ ایک سوال تم کرو, ایک سوال میں کروں. سلام اللہ علی امام جعفر الصادق علیہ السلام. پہ بھی ہو گیا, ایک سوال تم کرو, ایک سوال میں کرتا ہوں. چھوڑ دیا آپ نے 5 سوال, 5 اسی موضوع پر. میرے سوالات بھاگنا نہیں, ضرورت نہیں ہے, بس کافی ٹائم ہو گیا ہے. ضرورت ہے. مناظرہ کا موضوع میں نے انتخاب کیا تھا, آپ کو بھاگنے کا حق نہیں ہے. میرے سوالوں کے جواب دینا ہوگا. نہیں, ٹائم 2 گھنٹے ہو گئے. سوالوں کا جواب دینا ہوگا. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. شکریہ بہت. شکریہ نہیں, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. کیوں کہ اس کا کفر ثابت ہو گیا. یہ کہ ہمارے لائٹ کا مسئلہ او بھائی, یہ بھاگ رہا ہے. کیوں کیا ہو گیا؟ کیوں آپ کو فنڈنگ آتی ہے؟ بخاری ابھی تو لائٹ ہے نا. آپ اگلے ہفتے آئیے گا, سوال کیجیے گا. دنیا والوں شاید رو کے بھاگ رہا ہے, سپاہی صاحب اب بھاگ رہا ہے, ڈر کے بھاگ رہا ہے. میں نے شروع سے کیا کہا تھا کہ اس کا رنگ اڑ گیا ہے, ابھی بھاگ رہا ہے. ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. لائٹ کا مسئلہ نہیں, لائٹ ہے, لائٹ ہے. سوال کا جواب دے دو. لائٹ ہے تو کیا لائٹ ہے مطلب؟ سوال کا جواب دینا ہوگا.
फखरुज़्ज़मान साहब सवाल के जवाब दे दो, आप मुझसे कैसे सवाल भेजिएगा? करो, मुझसे सवाल करो, इस नहीं, मौजू नहीं, पे जरूरत मुझसे नहीं, सवाल टाइम करो। हो गया है। मैं मेरा सवाल पर टाइम हो जवाब गया दे है। दो। मुझे बताओ, जरूरत मुझे वो नहीं है। हदीस दिखाओ कि आयशा के घर वालियां, अबू बकर की बेटियां, बहुयां, ये अबू बकर की बेटियां, उनकी फालतू बात है। पोतियां, ये कप अच्छा, में इसमें- मेहमानों को अपनी दूध पिलाते थे। वो हदीस दिखाओ। एक बस सवाल, छोड़े, अमान एक साहब भी सवाल फालतू सवाल कर रहे मैं हैं। रखूं, हो आया, गया, हो गया। दूसरा मैं सवाल, रखूं दोनों। दूसरा हैं? सवाल, अली जब मुआविया जब साहब, यार, कुरान आवाज़ ने में जा रहा हूं, फरमाया ठीक कि है? 2 साल के मेरा बाद टाइम हो गया है। महरमियत नहीं होती, रजा है नहीं, तो ये बड़े को कैसे दूध पिलाते थे? मैं जा रहा बताओ। हूँ, मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया है। मैंने हाय, हवाले हाय। दे बस दिए वो हैं, नहीं करना चाहता तो कोई मैंने जबरदस्ती रजात तो के नहीं हवाले दे आपने दिए हैं, करा। मैंने बहुत सारे और हवाले सवालों दिए का हैं। जवाब दुनिया मैंने वालों को जवाब पता नहीं चला दिया। कि सिपाही साहब अब इब्न भाग हजर रहा को है। छोड़ दिया, इब्न कुतैबा को छोड़ दिया, इसने सबको छोड़ दिया इसने इन्होंने। 3 महीने से यानी तैयारी अहले की सुन्नत है, को छोड़ दिया, अपनी मतलब बयान कर रहे 3 हैं ये। महीने से तैयारी की है इसने, ठीक है ना? अब भाग रहा है। तैयारी की थी अभी ना, टाइम हो गया, उसके बहुत बावजूद शुक्रिया आपका, बहुत भाग रहा है। शुक्रिया। नहीं, हमारा शुक्रिया टाइम नहीं, हो गया है। बैठो बैठो, सवाल के जवाब दे दो, बैठ, अब बैठ इधर, जाना नहीं। अच्छा, फिर आप जो फतवा इमाम जाफर ने दिया है ना, उसकी वजाहत करते फिरें आप, सलामुल्लाह ठीक है, मुझसे सवाल करो, वो फतवा और करें पढ़ो, आप। सवाल करो, पढ़ो, सवाल करो। किसी और करें, ठीक है अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने नहीं, शुक्रिया अच्छे नहीं, तरीके से भागना नहीं, करवाई। भागना नहीं, जज़ाकल्लाह। बेशर्मिया। उदोहद से भागे, बदर से भागे, खैबर से भागे, हुनैन से भागे, आज भी भाग रहे हो। भाग गया जी, कट गया जी, कट गया, भाग गया जी, फरार, आय हाय, फरार, आय हाय, या अली मदद, या हैदर मदद, देखो काट गया। मैंने कहा भागना नहीं, भाग गया। ठीक, शुक्रिया, शुक्रिया, भाग गया। वो हाँ, हैं जी, कहता है लाइट का, लाइट तो सही है, इंटरनेट भी सही है। क्यों सवाल के जवाब? अब मेरा चैलेंज है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सब मौलवियों को, आ जाओ, रिज़ाई कबीर पे ये जवाब नहीं दे सका, तुम सवालों को जवाब दे दो। तुम इस मौजू पर जो हदीस मर्जी तुम पढ़ो, मुझसे सवाल करो। शिया कुतुब से जो हदीस तुम मर्जी पढ़ो, तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुमसे सवाल करता हूं, ठीक है ना? हाय हाय हाय, बेशर्मी की इंतहा।